پتہ نہیں آپ میری اس بات پر یقین کرتے ہیں یا نہیں کہ میری دو بیویاں ہیں۔ دو بیویاں ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کی دو بیویاں ہوتی ہیں، لیکن میری دوسری بیوی کا تعلق کسی اور مخلوق سے ہے۔ یہ بے شک غیر معمولی بات ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کا تعلق آخر کس مخلوق سے ہے۔ اس کا نام میلانی ہے۔ وہ میری بیوی کیسے بنی، یہ ایک دلچسپ داستان ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ پہلے میں اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا تعارف کرانا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ میرا نام جعفر ہے اور میری پہلی بیوی کا نام جمیلہ ہے۔ جمیلہ سے میرے 3 بچے احسن، حسن اور فرزانہ ہیں۔ شہر سے باہر میرے کچھ باغات اور تھوڑی سی زمینیں ہیں، جن کی آمدن سے میری اور میرے گھر والوں کی گزر بسر آسانی سے ہو جاتی ہے۔ زمینوں اور باغات کے پاس ہی میرا چھوٹا اور خوبصورت سا 3 کمروں کا کوٹیج نما مکان ہے۔ لکڑی کا بنا ہوا یہ گھر میرے باپ دادا کے زمانے کا ہے۔ میرے اس خوبصورت سے گھر میں زندگی کی تمام آسائشیں تو میسر نہیں ہیں، لیکن شہر سے دور اس خوبصورت اور سرسبز علاقے میں ہونے کی وجہ سے آرام و سکون کی فراوانی ہے۔ قریبی گاؤں بھی ہمارے گھر سے 5-6 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ میں نے اور اب میری بیوی نے اپنے ماہانہ خرچ میں سے کچھ بچت کر کے ایک پرانی اور کھٹارا سی جیپ خرید لی تھی، جس سے ہمارے اور شہر کے درمیان فاصلے کچھ کم ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنے اس خوبصورت سے گھر کے سامنے چھوٹا سا باغ نما ایک لان بھی بنایا ہوا ہے۔ آپ اسے باغ ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ درختوں کی کافی بہتات ہے۔ باغ میں میں نے مرغیاں، بھیڑ بکریاں، گائے بھینسیں اور کبوتر وغیرہ پال رکھے ہیں، جن کی دیکھ بھال کی ذمہ داری میری بیوی جمیلہ کے ذمہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اعلیٰ نسل کا السیشن کتا ڈبو بھی ہمارے اس خوبصورت گھر کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے۔ چونکہ ہمارے گھر میں اصلی دودھ، دہی، گھی، لسی وغیرہ کی بہتات تھی، اس لیے ہم سب کی صحت ماشاءاللہ قابل رشک ہے، اور خوبصورتی تو ہمارے گھر والوں کو ورثے میں ملی ہے۔ بہرحال میرا یہ روزانہ کا معمول ہے کہ صبح فجر کے وقت تمام گھر والوں کو جگا دیتا ہوں۔ نماز، قرآن شریف وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد بچوں اور ڈبو کتے کے ساتھ زمینوں اور باغوں کا ایک چکر لگاتا ہوں۔ زمینوں سے واپس آنے کے بعد ہم مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ ناشتے کے بعد بچے اسکول کی تیاری میں اور میں جیپ کی دیکھ بھال اور صفائی میں لگ جاتا ہوں۔ جیپ کی صفائی ستھرائی کرنے کے بعد بچوں اور کتے کے ساتھ اسکول کی طرف روانہ ہو جاتا ہوں، جو قریبی گاؤں میں واقع ہے۔ بچوں کو اسکول چھوڑ کر اپنی جیپ میں باغ اور زمینوں پر کام کرنے والے مزدوروں کو بٹھا کر واپس گھر آ جاتا ہوں۔ پھر صبح سے دوپہر تک مزدوروں کے ساتھ مل کر باغوں اور زمینوں پر جسم کو تھکا دینے والا کام کرتا ہوں۔ 2:30 بجے میں دوبارہ مزدوروں کو جیپ پر بٹھاتا ہوں اور گاؤں کی طرف چلا دیتا ہوں۔ مزدوروں کو گاؤں میں چھوڑ کر اور بچوں کو اسکول سے لے کر دوبارہ گھر آ جاتا ہوں۔ یہ اسی طرح کے ایک دن کا واقعہ ہے۔ حسب معمول مزدوروں کو گاؤں میں چھوڑ کر اور بچوں کو اسکول سے لے کر میں گھر کی طرف آ رہا تھا، جب بالکل ہی اچانک ایک خوبصورت سی لڑکی سڑک کے درمیان میں آ گئی۔ میں نے بہت مشکلوں سے جیپ کو قابو میں رکھتے ہوئے بریک لگا دیے اور کھڑکی میں سے سر باہر نکال کر اس عورت کو اس طرح سڑک کے درمیان آنے پر برا بھلا کہنے لگا، لیکن وہ عورت جواب دیے بغیر ٹکٹکی باندھے میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ ڈبو نے عورت کو دیکھتے ہی بھونکنا شروع کر دیا تھا، بلکہ اس نے تو بھونک بھونک کر آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ بچے اسے چپ کرانے کی بہت کوشش کر چکے تھے، لیکن وہ تو شاید آپے ہی سے باہر ہو چکا تھا۔ میں دروازہ کھول کر جیپ سے باہر نکل آیا، کیونکہ جیپ میں ڈبو کے بھونکنے کی وجہ سے کوئی بات سمجھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس ویران علاقے میں اس طرح اکیلے پھرتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ مجھے یہاں سے تھوڑی دور اپنی بستی تک جانا ہے، اس نے میرے سوال کا جواب دیے بغیر کہا۔ ہم خانہ بدوش ہیں، یہاں سے تھوڑی دور ہمارے قبیلے نے پڑاؤ ڈالا ہے۔ اگر آپ اپنی جیپ میں مجھے پڑاؤ تک پہنچا دیں تو آپ کی بہت شکر گزار ہوں گی میں، اس نے اپنی خوبصورت اور شیریں آواز میں کہا۔ وہ اب بھی ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے اس طرح دیکھنے سے مجھے کچھ الجھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہارا لباس تو خانہ بدوشوں والا نہیں لگتا، میں نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سفید رنگ کا خوبصورت کرتا اور چوڑی دار پاجامہ پہنے ہوئے تھی۔ اس سادہ سے لباس میں وہ آسمان سے اتری ہوئی کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ موٹی موٹی کالی سیاہ آنکھیں، سب سے خوبصورت اس کے کالے سیاہ بال، جو اچھی طرح بندھے ہونے کے باوجود اس کے پیروں کو چھو رہے تھے۔ اپنے لمبے اور کالے سیاہ بال میں نے اپنی زندگی میں کسی لڑکی کے نہیں دیکھے تھے۔ اور پھر سفید رنگ کا اس کا کرتا،
وہ کسی عام کپڑے کا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ کپڑے میں ایک عجیب طرح کی چمک تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ شاید وہ کپڑا بہت مہنگا اور اچھی ورائٹی کا ہوگا، لیکن سوچنے کی بات تو یہ تھی کہ اتنا مہنگا کپڑا ایک عام سی خانہ بدوش لڑکی کے پاس کہاں سے آ گیا۔ مجھے اس طرح گھورتے پا کر وہ بولی، میں میٹرک تک تعلیم حاصل کر چکی ہوں اور مجھے خانہ بدوشوں والے لباس سے یہ سادہ لباس بہت بہتر لگتا ہے۔ آپ کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا یہ لباس بہت مہنگا لگتا ہے نا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا مہنگا لباس میرے پاس کہاں سے آ گیا۔ دراصل میرے دادا کو ریشم کے کیڑے پالنے کا شوق ہے۔ یہ لباس انہی کیڑوں کی مرہون منت ہے اور اسے میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے سیا ہے۔ اس نے فخریہ لہجے میں مجھے بتایا۔ میری جگہ کوئی عام بندہ ہوتا تو وہ 17-18 سال کی لڑکی کی اس بھولی بالی سی صورت اور ہوش اڑا دینے والی اداؤں پر مر مٹتا، لیکن میں بچپن ہی سے جن سے مخالف سے دور بھاگتا آ رہا ہوں۔ پھر بھی اس بھولی بالی اور معصوم سی لڑکی کو یوں اس ویرانے میں اکیلا چھوڑ دینا میں نے مناسب نہیں سمجھا اور اسے اپنی جیپ میں فرنٹ سیٹ پر بٹھا لیا۔ کتے کو بچوں نے پچھلی سیٹوں کے نیچے چھپا دیا تھا، لیکن لڑکی کے جیپ میں بیٹھتے ہی اس نے سیٹوں کے نیچے سے ہی دوبارہ بھونکنا شروع کر دیا۔ یہ ڈبو کو آج نہ جانے کیا ہوا ہے، ورنہ یہ تو بہت سمجھدار کتا ہے۔ بلا وجہ کسی پر بھونکنا تو دور کی بات، دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں نے حیرانگی سے اور اونچی آواز میں کہا۔ شاید اسے بھوک لگی ہے، لڑکی نے معصومیت سے کہا، اور میں بے اختیار ہنس پڑا۔ بھوک لگنے پر تو یہ بالکل بھی نہیں بھونکتا، بلکہ خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے۔ ویسے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تم اپنے پڑاؤ سے اتنی دور اکیلی کیا کرنے آئی تھی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ایسے ہی گھومتی پھرتی اس طرف نکل آئی تھی۔ دراصل مجھے گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے نا، اور مجھے ہی کیا، ہر خانہ بدوش کو یہ صفت ورثے میں ملی ہے، اس نے جواب دیا۔ تم روزانہ یوں ہی اکیلی گھومنے پھرنے اس ویرانے میں اتنی دور تک آتی ہو؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، ہم خانہ بدوش لڑکیاں اپنی حفاظت خود ہی بہتر کر سکتی ہیں، یہ صفت بھی ہمیں ورثے میں ملی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اور کیا کیا تمہیں ورثے میں ملا ہے، ذرا وہ بھی بتا دو۔ اس دفعہ میں نے بھی مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس یہیں گاڑی روک دے، یہ ساتھ جو پہاڑ ہے نا، اس کے پیچھے ہمارے قبیلے نے پڑاؤ ڈالا ہے۔ اس نے سڑک کے ساتھ ایک بڑے اور خوفناک پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اتنے خطرناک پہاڑ کو تم عبور کیسے کرو گی؟ اسے پار کرنا تو کسی مرد کے بس سے بھی باہر ہے، اور تم تو نازک سی لڑکی ہو۔ میں نے جیپ روکتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ صفت بھی ہمیں ورثے میں ملی ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا اور جیپ سے نیچے اتر گئی، جبکہ میں حیرانی سے اسے پہاڑ کی طرف جاتا دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پہاڑ پر اس طرح چڑھ رہی تھی جیسے پہاڑ پر نہیں بلکہ ہموار زمین پر چل رہی ہو۔ ابو گاڑی چلائیں نا، دیر ہو رہی ہے اور ہمیں بھوک بھی بہت لگ رہی ہے، میرے بیٹے احسن نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اور میں نے چونکتے ہوئے ہوں کہا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ایک اور بات، لڑکی کے جیپ سے دور جاتے ہی ڈبو نے بھونکنا بند کر دیا تھا اور خاموشی سے سیٹوں کے درمیان بیٹھ گیا تھا۔ پھر دن اسی طرح گزرنے لگے۔ وہ لڑکی روزانہ مجھے پہلے دن کی طرح سڑک پر اسی جگہ ملتی اور میں اسے روزانہ اس خطرناک پہاڑ تک پہنچا کر گھر واپس آ جاتا تھا۔ لڑکی نے مجھے اپنا نام میلانی بتایا تھا۔ میں اس کا نام سن کر بہت حیران ہوا تھا، بلکہ میں نے اسے اس کے نام کے بارے میں پوچھا بھی تھا، لیکن اس نے یہ بات کہہ کر ٹال دی تھی کہ ہمارے قبیلے میں اسی طرح کے نام ہوتے ہیں۔ میری بیوی کو بھی اس لڑکی کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا، لیکن مجھ پر اندھا اعتماد کرنے کی وجہ سے اس نے بھی مجھے کبھی کوریدنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آج بھی حسب معمول وہ مجھے سڑک کے کنارے میری جیپ کا انتظار کرتے مل گئی تھی۔ ڈبو کتے کو میں نے ساتھ لانا چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ اس لڑکی پر حد سے کچھ زیادہ ہی بھونکنے لگا تھا، اور آج تو میں جیپ میں بالکل ہی اکیلا تھا کیونکہ اتوار ہونے کی وجہ سے اسکول میں چھٹی تھی، اس لیے بچے گھر پر ہی تھے۔ میلانی نے جیپ میں بیٹھتے ہی بچوں کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا، تمہیں معلوم نہیں، اتوار کے دن اسکول بند ہوتے ہیں۔ میں نے جواب دیا، اچھا، ہمارے ہاں تو اتوار ہو یا سوموار اسکول کھلے ہی رہتے ہیں۔ اس نے کہا، یہ کیا بات ہوئی، اتوار کو تو ہر جگہ اسکول بند ہوتے ہیں، کیا تم مریخ سے تو نہیں آئی ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کمال معصومیت سے پوچھا، یہ مریخ کیا ہوتا ہے؟ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ میلانی تم نے اسکول کی صورت بھی نہیں دیکھی ہوگی، ایسے ہی روب جمانے کے لیے اپنے پڑھے لکھے ہونے کا بہانہ بنا دیا ہوگا۔ اس نے کہا، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ میں نے کہا، کیوں، مجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی؟ میں نے ایسے ہی بات بڑھانے کے لیے پوچھا۔ اس لیے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں،
روزانہ اتنا لمبا سفر پیدل طے کر کے میں صرف آپ کو دیکھنے کے لیے یہاں آتی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ میں آپ کو دیکھے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس نے جذباتی لہجے میں مجھے بتایا۔ تو آخر بلی تھیلے میں سے باہر آ ہی گئی۔ شک تو مجھے پہلے دن ہی ہو گیا تھا، اب معاملہ کنفرم بھی ہو گیا تھا، میں نے سوچا۔ اور پھر میں نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، وہ جو 3 بچے تم پہلے دن سے میرے ساتھ گاڑی میں دیکھ رہی ہو نا، وہ میں نے گود نہیں لیے، بلکہ میرے اپنے بچے ہیں، اور انہیں جنم دینے والی ایک عدد ماں بھی میرے گھر میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ میرا کسی سے محبت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آئندہ اپنا وقت برباد کرنے سے بہتر ہے کہ کسی اچھے کام میں اپنا وقت صرف کرو اور مجھے بھول جاؤ، کیونکہ یہ بات ناممکن ہے، میں نے کہا۔ وہ کہنے لگی، اس دنیا میں کوئی بات ناممکن نہیں ہے، بس آدمی کو اپنی دھن کا پکا ہونا چاہیے۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں آپ کی دوسری بیوی بننے کے لیے تیار ہوں۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں میلانی کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ کسی اور دوسری عورت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے بیکار میں بحث مت کرو اور اپنے قبیلے کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ وہ سامنے تمہارا پہاڑ نظر آ رہا ہے، میں نے جیپ کو بریک لگاتے ہوئے کہا۔ وہ کہنے لگی، تو پھر آپ بھی میری ایک بات غور سے سن لیں۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ محبت کی ہے۔ قبیلے کے ہزاروں لڑکے مجھ پر جان دیتے ہیں، لیکن میں نے آپ کے علاوہ آج تک کسی کو اپنی طرف بڑھنے نہیں دیا، کیونکہ مجھے آپ جیسے مرد کی تلاش تھی، اور اب جب کہ آپ مجھے مل چکے ہیں، میں آپ کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی۔ چاہے آپ مجھ سے محبت کریں یا نہ کریں، مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں نا، اور مجھے اپنی محبت کو حاصل کرنا آتا ہے۔ اگر آپ کی محبت میں طاقت ہے، میری مراد آپ کی بیوی سے ہے، تو آپ کو مجھ سے چھین کر دیکھ لے، پھر دیکھنا میں اپنی محبت کے لیے کیا کچھ کرتی ہوں۔ اب میں چلتی ہوں، انشاءاللہ جلد دوبارہ ملاقات ہوگی، اس نے کہا اور پہاڑوں کی طرف چل دی۔ لیکن اس کی باتوں نے مجھے واقعی بے حد پریشان کر دیا تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں نے عزم و استقلال کی ایسی پرچھائیاں دیکھی تھیں جنہوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد میں نے اس کی باتوں کو ذہن سے یہ سوچ کر جھٹک دیا کہ یہ لڑکی پاگل ہے، اور جیپ سٹارٹ کر کے گھر کی طرف چل دیا۔ پھر اس دن کے بعد وہ دوبارہ مجھے اس سڑک پر نظر نہیں آئی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ چلو جان چھوٹی، لیکن وہ شاید اس طرح جان چھوڑنے والی نہیں تھی۔ جب ہی ایک دن اچانک ہی وہ ہمارے باغ نما لان میں نمودار ہوئی۔ میری بیوی جمیلہ اندر باورچی خانے میں رات کے لیے ہانڈی پکا رہی تھی، جبکہ بچے باغ میں ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے تھے۔ میں کبوتروں اور مرغیوں کو دانہ ڈالنے کے بعد کیاریوں کی صفائی کر رہا تھا۔ اسے اس طرح اپنے باغ میں داخل ہوتے دیکھ کر میں بوکھلا گیا۔ ارے یہ تو وہی سڑک والی آنٹی ہیں، فرزانہ نے کہا۔ تم یہاں کیسے آ گئی ہو؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا ارادہ تو آپ کے دل تک رسائی حاصل کرنے کا ہے، میلانی نے مسکراتے ہوئے کہا، جو کہ ایک ناممکن بات ہے۔ آؤ میں تمہیں اپنی بیوی سے ملاؤں، میں نے اس سے کہا۔ مجھے آپ کے علاوہ کسی اور سے ملنے کا شوق نہیں ہے، اس نے کہا، لیکن میری بیوی کو تم سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، پھر میں واپس چلے جاؤں گی، اس نے میری بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اتنے میں اچانک دروازہ کھلا اور جمیلہ باغ میں داخل ہوئی۔ ہمارے باورچی خانے کی کھڑکی باغ میں کھلتی ہے۔ وہ شاید میلانی کو مجھ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ چکی تھی، اس لیے اب اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے باغ میں موجود تھی۔ جمیلہ کہنے لگی، جعفر یہ کون ہے؟ آؤ جمیلہ اس سے ملو، یہ وہی لڑکی میلانی ہے جو ہمیں سڑک پر ملتی تھی، آج ہمارے گھر بھی آ گئی ہے، اور یہ میری بیوی جمیلہ ہے، میں نے میلانی سے اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ او تو یہ ہے آپ کی بیوی؟ خیر مجھے اس سے کیا، میں صرف یہ پوچھنے آئی ہوں کہ آپ مجھے اپنی بیوی بنانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، آج مجھے صاف صاف جواب دے دیں۔ اس نے میری بیوی سے ڈرے گھبرائے بغیر اور گھما پھرا کر بات کرنے کے بجائے سیدھی سیدھی بات کرنا مناسب سمجھا تھا۔ صاف صاف جواب تو میں تمہیں اسی دن دے چکا ہوں میلانی، کیوں میری وجہ سے اپنی زندگی تباہ کر رہی ہو؟ تمہیں مجھ سے بھی اچھے انسان مل جائیں گے، دیکھو میں ایک شادی شدہ انسان ہوں، اور دیکھو لڑکی، ابھی تمہاری اتنی عمر بھی نہیں ہے کہ تم اس طرح کسی کی محبت میں پاگل ہوتی پھرو، ابھی تمہاری عمر بہت کچی ہے، اس عمر میں انسان سوچے سمجھے بغیر کنویں میں چھلانگ لگا دینا بہتر سمجھتا ہے، اس لیے۔ لیکن میلانی نے میری بات کاٹ دی، تو آپ انکار کر رہے ہیں؟ اس نے جمیلہ کی طرف توجہ دیے بغیر مجھ سے کہا۔ ہاں ہاں، کتنی دفعہ اور کہوں، کہو تو لکھ کر بھی دے سکتا ہوں، اور مہربانی کر کے اسے اپنی عزت کا مسئلہ نہ بنا لینا، بلکہ اسے میری کمزوری سمجھو،
اور हालात से समझौता करना सीखो। अब अपने कबीले की तरफ लौट जाओ और मुझे भूल जाओ। मैंने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। ठीक है जाफर साहब, अब आप मेरी बात भी सुन लें। आपकी मोहब्बत अगर मैं अपने दिल से निकालना भी चाहूं तो भी निकाल नहीं सकती। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं अपनी मोहब्बत को आवाज दूं, और मुझे यकीन है कि मेरी मोहब्बत आपको हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। मैं आपको या आपके घर वालों के साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया है। अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूं। मैं जा रही हूं। जाने से पहले इतना बता देती हूं कि कल सुबह आपका बड़ा लड़का सख्त बीमार पड़ जाएगा और 1-2 दिन बाद मर जाएगा। फिर भी अगर आपने इनकार किया तो आपके छोटे बेटे का भी यही हाल होगा। आप इनकार पर इनकार करते जाएंगे और आपके घर के अफराद कम होते जाएंगे। आखिर में सिर्फ हम दोनों अकेले बच जाएंगे, मैं और आप। अब मैं जा रही हूं, खुदा हाफिज। अच्छी तरह मेरे बारे में सोच लेना, उसने कहा और हमारी आंखों के सामने से अचानक ही गायब हो गई। जाफर, ये तो मुझे कोई बदरूह लग रही है। एहसन, हसन, फरजाना, अंदर चलो। ये बादल सिर्फ गरजने वाले हैं, बरसने वाले नहीं हैं। अपने आप को परेशानी में डालने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा। लेकिन जमीला बेचारी इतनी घबरा चुकी थी कि बच्चों को जबरदस्ती अपने साथ लिए अंदर कमरे की तरफ चल दी और मैं मुस्कुराकर दोबारा क्यारियों की तरफ मुतवज्जो हो गया। लेकिन दूसरे दिन सुबह वाकई मेरा बड़ा बेटा एहसन बीमार हो गया। वो बिस्तर पर लेटा छत को घूरे जा रहा था। उसने बातचीत करना, हत्ता के हरकत करना भी बिल्कुल छोड़ दिया था। बस छत को घूरे जा रहा था। जमीला मेरी बीवी का रो रो कर बुरा हाल था। जाफर, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम उस लड़की को आगे बढ़ने देते और ना आज ये दिन देखना पड़ता। जमीला ने रोते हुए कहा। देखो जमीला, अपने आप को संभालो। एहसन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम उसे शहर ले जाएंगे, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाएंगे। तुम बेफिक्र रहो, मैंने उससे कहा। जमीला ने उठते हुए कहा, चलो फिर जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। शहर यहां से दूर भी तो बहुत है। और फिर हम जरूरी अशिया साथ लेकर और घर को बंद करके शहर की तरफ रवाना हो गए। डॉक्टर ने एहसन को अच्छी तरह चेकअप करने के बाद लाइल्मी का इजहार कर दिया और कहने लगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि इसे क्या बीमारी है। बज़ाहिर तो बच्चा बिल्कुल सेहतमंद लग रहा है, लेकिन दिल की धड़कन डूबती जा रही है, डॉक्टर ने कहा, और मेरे पांव के नीचे से जैसे जमीन ही निकल गई। मैंने कहा, डॉक्टर साहब आप एक दफा फिर उसे अच्छी तरह चेक करें, शायद कुछ पता चल जाए। डॉक्टर कहने लगा, मैं अच्छी तरह चेक कर चुका हूं, इनकी तमाम रिपोर्टें भी ओके हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। ऐसा करें, मैं आपको डॉक्टर जमील का पता लिख कर देता हूं, आप उन्हें दिखा दें, वो जरूर इस बीमारी की तह तक पहुंच जाएंगे। उसने पैड पर डॉक्टर का पता लिखते हुए कहा और कागज फाड़कर मेरे हवाले कर दिया। लेकिन डॉक्टर जमील ने भी लाइल्मी का इजहार कर दिया। उसे भी इस बीमारी की समझ नहीं आई थी। फिर कितने ही डॉक्टरों को दिखाने के बाद आखिर हम घर वापस आ गए। एहसन की तबीयत लम्हा ब लम्हा बिगड़ती जा रही थी, रंग पीला पड़ता जा रहा था, शायद मौत की जर्दी थी। जमीला एहसन के बिस्तर के पास बैठी रो रही थी। जाफर, तुम उस बदरू से शादी कर लो, जमीला ने रोते हुए कहा। पागल तो नहीं हो गई जमीला? पता नहीं वो चुड़ैल है या बदरू है, इस घर में घुसकर कहीं बच्चों को और कोई नुकसान ही ना पहुंचा दे। और फिर क्या तुम उसे सौकन के रूप में कबूल कर लोगी? मैंने झिंझलाए हुए लहजे में कहा। हाँ, मैं उसे सौकन के रूप में कबूल करने के लिए तैयार हूं। मैं तो बस अपने बेटे एहसन को हंसते खेलते देखना चाहती हूं। तुम उससे शादी कर लो, अल्लाह के वास्ते तुम उससे शादी कर लो, कहीं एहसन को ना कुछ हो जाए। जमीला ने इल्तिजा आवेज लहजे में कहा। अब मैं उसे कहां तलाश करूं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसके कबीले ने पड़ाव कहां डाला है, मैंने परेशान लहजे में कहा और अपना सर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गया। उसने तुम्हें बताया तो था कि उनके कबीले ने पहाड़ के पीछे कहीं पड़ाव डाला है, जमीला ने कहा। मैंने जवाब दिया, उस पहाड़ पर चढ़ना बिल्कुल ही नामुमकिन है। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक मिलानी की आवाज सुनाई दी। आपको मुझे तलाश करने की जरूरत नहीं है, मैं तो हर वक्त आपके आसपास ही मौजूद रहती हूं, तो आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं। अब देखना मैं आपके घर को क्या से क्या बना दूंगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब आपके घर पर दौलत की बारिश होने वाली है। आप दुनिया के अमीर तरीन आदमी बनने वाले हैं। मिलानी ने अचानक ही कमरे में नमदार होते हुए कहा, सुनो, ये तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, तुम बस एहसन को ठीक कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं। जमीला ने हाथ जोड़ते हुए इल्तिजा में इस लहजे में कहा। लेकिन मिलानी ने उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर मुझसे कहा, आपका बच्चा कल सुबह तक खुद ही सेहतयाब हो जाएगा।
بلکہ اس کی صحت پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ شادی کی تیاریاں کریں، میں کل دوبارہ آؤں گی، اس نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، اور جس طرح اچانک ہی نمودار ہوئی تھی اسی طرح ہی اچانک غائب ہو گئی۔ پھر دوسرے دن احسن واقعی ٹھیک ہو گیا، یوں لگتا تھا جیسے وہ کبھی بیمار ہی نہ ہوا ہو۔ جمیلہ کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ صبح سے احسن کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی، کبھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگتی اور کبھی اسے چومنے لگتی تھی۔ پورے 12 بجے میلانی کمرے میں نمودار ہوئی تو وہ مکمل دلہن کے روپ میں تھی۔ دلہن کے لباس میں وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے پوچھا، آپ شادی کے لیے تیار ہیں؟ اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں کہہ دی، کیونکہ میں اب اپنی بیوی اور بچوں کو کسی اور پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے اس سے شادی کرنے میں ہی بہتری سمجھی۔ پھر اسی دن ساتھ والے گاؤں کی مسجد میں ہمارا نکاح ہو گیا اور وہ دوسری بیوی کے روپ میں میرے گھر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات اس نے مجھے ہیرے جواہرات سے مالا مال کر دینا چاہا، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں اپنی چھوٹی سی دنیا سے مطمئن تھا اور دولت وغیرہ کے چکر میں پڑ کر اپنی زندگی کو تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر میں اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا زیادہ بہتر سمجھتا تھا۔ اس طرح مفت ہاتھ آئی دولت کو قبول کرنا میرے بس سے باہر تھا۔ میرے انکار کرنے کے بعد اس نے بھی مجھ پر زیادہ زور دینا مناسب نہیں سمجھا، لیکن شادی کے دوسرے دن ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ میرے منع کرنے کے باوجود وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی تھی۔ اکثر ایسا ہونے لگا تھا کہ اگلے دن میں نے زمینوں پر ٹریکٹر چلانا ہوتا تو اس ایک رات کے اندر اندر تمام زمینوں پر ٹریکٹر چل چکا ہوتا تھا اور میں حیران ہونے کے بجائے سیدھا میلانی کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ لیکن میرے پوچھنے پر وہ کمال معصومیت سے جواب دیتی، کیا میرا آپ کے اوپر اتنا بھی حق نہیں ہے کہ میں کبھی کبھی کام میں آپ کا ہاتھ بٹا سکوں؟ اور میں جواب دیتا تھا کہ باہر کے کام میں اپنے ہاتھوں سے انجام دینا چاہتا ہوں، اس سے مجھے سکون حاصل ہوتا ہے۔ گھر کے اندر تم جو چاہو کرتی رہو، میں منع نہیں کروں گا۔ لیکن اس نے شاید میری بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی، کیونکہ یہ سلسلہ اب بھی چل رہا ہے۔ اب تو میں نے اسے روکنا ٹوکنا بھی چھوڑ دیا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ سب کچھ میری محبت میں کر رہی ہے۔ 3-4 دن گزرنے کے بعد میں نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ دل کی بری نہیں تھی، بہت پیار کرنے والی لڑکی تھی، سب کا خیال رکھتی تھی۔ احسن، حسن اور فرزانہ کے ساتھ جلدی گھل مل گئی تھی۔ وہ تینوں بھی اسے بہت پسند کرنے لگے تھے۔ لیکن ایک اور بات جو میں نے محسوس کی تھی وہ یہ کہ وہ جمیلہ سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی، بلکہ اس سے دور ہی رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں نے اسے حسد سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ جہاں تک میرا تعلق تھا، میں میلانی کے پاس زیادہ نہیں جاتا تھا اور اس بات کا اس نے کبھی بھی گلہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو مجھے اور بھی ٹوٹ کر پیار کرنے لگی تھی۔ یہ ایک خوبصورت سی شام کی بات ہے۔ بچے باغ میں کھیل رہے تھے، میں کبوتروں کو دانا پانی ڈال رہا تھا۔ جمیلہ باورچی خانے میں تھی، جبکہ میلانی سامنے کرسی پر بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اچانک نہ جانے میلانی کو کیا ہوا، اس نے اونچی آواز میں کسی سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ میں اور بچے حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ ڈبو کتا چونکہ میلانی کو گھر میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے زمینوں پر موجود چوکیدار کے پاس بھجوا دیا تھا۔ میلانی کہہ رہی تھی، میں اب تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، میری شادی ہو گئی ہے، وہ دیکھو وہ سامنے میرا شوہر موجود ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں کسی صورت تمہارے ساتھ واپس نہیں جا سکتی ہوں، اس نے کہا اور خاموش ہو کر سامنے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے دوبارہ کہا، میں ماں باپ سے اجازت لے چکی ہوں، انہوں نے مجھے اجازت دے دی ہے، پھر ہمارے مذہب میں شوہر کو چھوڑ دینا حرام ہے، اس لیے اب تم مجھے بلا دو اور یہاں سے چلے جاؤ، میلانی نے کہا اور خاموشی سے سامنے والے کی بات سننے لگی۔ میں اور بچے خاموشی سے دلچسپ منظر دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میلانی نے مڑ کر ہماری طرف دیکھا اور ہمیں دلچسپی سے اپنی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگی، یہ میرے قبیلے کا لڑکا ربی تھا، مجھے بہت چاہتا تھا، بلکہ اب بھی چاہتا ہے، مجھے تلاش کرتا ہوا یہاں تک آ گیا تھا، تم بے فکر رہو، میں نے اسے سمجھا دیا ہے آئندہ وہ یہاں نہیں آئے گا، میلانی نے کہا۔ دیکھو میلانی، اب بھی وقت ہے، تم اب واپس اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤ، میں اپنے گھر میں کسی قسم کا لڑائی جھگڑا پسند نہیں کرتا، وہ لڑکا تمہاری محبت میں پاگل ہو رہا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ تمہیں تلاش کرتا ہوا یہاں تک آ گیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے انتقام لینے کے لیے میرے گھر والوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، یہ بات یاد رکھنا۔
میں نے کہا اور اٹھ کر اندر کمرے کی طرف چلا گیا۔ دوسرے دن صبح سویرے کا ذکر ہے۔ میری بیوی اور میلانی فجر کی نماز اکٹھے پڑھنے کے بعد کمرے میں بیٹھے تھے۔ ایک بات بتانا بھول گیا کہ میلانی دینی معاملات کی بہت پابند تھی۔ نماز قرآن شریف باقاعدگی سے پڑھتی تھی۔ اس کی ان اچھی عادتوں کی وجہ سے ہی شاید میں اسے پسند کرنے لگا تھا۔ اتنا تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ جو بھی مخلوق ہے مسلمان ہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ جنات میں سے ہے یا پریوں میں سے ہے۔ میں نے اسے کریدنے کی بہت کوششیں کی تھی، لیکن اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی، اسے میری مجبوری سمجھ لیں۔ اگر میں نے آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتا دیا تو میرے قبیلے والے نہ مجھے زندہ رہنے دیں گے اور نہ ہی آپ کے گھر والوں کو زندہ چھوڑیں گے۔ اس لیے ہم دونوں کی بہتری اسی میں ہے کہ ہنسی خوشی زندگی بسر کریں اور ایک دوسرے کو کریدنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ میری اصلیت معلوم کرنے کی بالکل کوشش نہ کریں، میلانی نے مجھ سے کہا۔ اور پھر اس دن کے بعد میں نے اسے کریدنے کی کوشش نہیں کی۔ بہرحال بات ہو رہی تھی اس خوبصورت صبح کی۔ ہم نماز قرآن شریف سے فارغ ہو کر کمرے میں بیٹھے تھے۔ جمیلہ بچوں کو جگانے ان کے کمرے میں جا چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، احسن اپنے کمرے سے غائب ہے۔ میں نے کہا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ باہر باغ میں کھیل رہا ہوگا۔ لیکن جمیلہ نے درمیان میں بات کاٹتے ہوئے کہا، میں تمام گھر اور باغ میں اسے اچھی طرح تلاش کر چکی ہوں اور وہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ اب تو میرے بھی ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ لیکن میں نے اسے دلاسا دینے کے لیے کہا، وہ کہاں جا سکتا ہے؟ ہمیں پریشان کرنے کے لیے یہیں کہیں چھپ گیا ہوگا۔ آؤ میں بھی تمہارے ساتھ تلاش کرتا ہوں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن احسن واقعی گدھے کے سر سے سنگ کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ گھر میں اس کا نام و نشان موجود نہیں تھا۔ جمیلہ نے اب باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ میرا اپنا بھی پریشانی سے برا حال تھا۔ اچانک مجھے کل شام کا واقعہ یاد آ گیا جب میلانی کسی لڑکے سے بات چیت کر رہی تھی۔ میں نے میلانی کی طرف مڑتے ہوئے غصے سے کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ تمہارا عاشق تم سے انتقام لینے کے لیے میرے بچے کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ میں اب اس گھر میں تمہیں ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تم کچھ دن اور یہاں رہی تو میرے گھر کو تباہ کر دو گی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور آئندہ کبھی اس گھر میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرنا، میں نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اور میلانی حیرانی سے مجھے دیکھتی ہوئی اچانک ہی ہماری نظروں سے غائب ہو گئی اور میں سر پکڑ کر باغ میں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جمیلہ اب بھی احسن کو گھر میں ادھر ادھر تلاش کر رہی تھی۔ اچانک مجھے جمیلہ کے چیخنے کی آواز سنائی دی اور میں اندر کمرے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ جمیلہ باتھ روم میں موجود تھی۔ احسن باتھ روم کے فرش پر بے سود پڑا تھا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر احسن کو گود میں اٹھا لیا، وہ بے ہوش تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم سب کمرے میں موجود تھے۔ احسن کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ ہوش میں آ چکا تھا۔ باتھ روم میں پڑے صابن پر پاؤں سلپ ہونے کی وجہ سے اور سر نلکے کی ٹوٹی پر لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد کہہ دیا تھا کہ زخم معمولی ہے اور خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ دنوں میں احسن بالکل صحت یاب ہو جائے گا۔ اس وقت دوپہر کے 12 بج رہے تھے اور میلانی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ مجھے اپنے رویے پر سخت ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بلا سوچے سمجھے اسے بری طرح جھڑک دیا تھا۔ جمیلہ بھی مجھے کہہ چکی تھی کہ آپ کو میلانی کو اس طرح ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا، وہ تو بہت پیار کرنے والی لڑکی تھی۔ آپ کے پیار کی وجہ سے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر یہاں بسی تھی۔ آپ کو اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب وہ شاید ناراض ہو گئی ہے۔ میں تو خود اپنے رویے پر پچھتا رہا تھا۔ جمیلہ کو کیا جواب دیتا، اس لیے خاموشی رہا۔ پھر شام ہوئی اور بعد میں رات، لیکن میلانی واپس نہیں آئی۔ احسن، حسن اور فرزانہ بھی کئی دفعہ اس کے متعلق پوچھ چکے تھے، لیکن میں انہیں کیا جواب دیتا؟ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا قبیلہ کہاں آباد ہے، ورنہ میں اسے تلاش کرنے ضرور جاتا۔ اور پھر رات بھی گزر گئی، میلانی واپس نہیں آئی۔ صبح میں اور بیوی فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھ کر جب میں نے سلام پھیرا تو میں نے میلانی کو بھی اپنے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ میلانی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے تمہیں بلا سوچے سمجھے ڈانٹ دیا تھا۔ معاف کر دو، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ لیکن میلانی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم مجھ سے ناراض ہو نا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں تو میں بھلا آپ سے کیوں ناراض ہونے لگی؟ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کو حق حاصل ہے مجھے ڈانٹنے کا۔ میلانی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لگتا ہے تم کچھ زیادہ ہی ناراض ہو۔ چلو مجھے معاف کر دو، آئندہ سوچے سمجھے بغیر کبھی کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا۔
मिलानी कहने लगी, मैंने कहा ना, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं। आप तो मेरे सर के ताज हैं। आपका दिल दुखाकर मैंने अपनी आखिरत बर्बाद करनी है। उसने जवाब दिया, तो फिर कल से तुम कहाँ गायब थी? मैंने पूछा। मैं रब्बी को तलाश कर रही थी, लेकिन रब्बी से मिलने के बाद मुझे पता चला कि एहसन को उसने अगवा नहीं किया है। बाद में मुझे मालूम हो गया था कि एहसन आपको मिल गया है और जख्मी है। मैं वापस आना चाहती थी यहाँ, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे रोक लिया था। अब एहसन कैसा है? मिलानी ने पूछा। वो पहले से बेहतर है मिलानी, लेकिन तुम्हारी एक दिन की जुदाई से हमें पता चल गया है कि बच्चे तुमसे बहुत प्यार करने लगे हैं। कल से तुम्हारे बारे में 10 दफा पूछ चुके हैं और अभी उठते ही फिर तुम्हारे बारे में पूछना शुरू कर देंगे। मैंने कहा। मिलानी कहने लगी, मुझे भी इनकी याद ने बहुत सताया है। अच्छा, मैं उनसे मिलकर आती हूं, उसने कहा और बच्चों के कमरे की तरफ चल दी। मैं और जमीला उसे बच्चों के कमरे की तरफ जाता देखने लगे। बच्चे मिलानी को देखकर बहुत खुश नजर आ रहे थे। दिन इसी तरह हंसी खुशी गुजरने लगे। अब तो हम मिलानी को अपने ही घर का फर्ज समझने लगे थे। वो भी हम सब से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन जमीला और मिलानी के दरमियान न खत्म होने वाला फासला अब भी मौजूद था। मैंने बहुत कोशिश की थी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएं, लेकिन मैं बुरी तरह नाकाम हो गया था। वो दोनों एक दूसरे से करीब होने के बावजूद बहुत दूर थीं, इसलिए मैंने भी उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था। ये एक सर्द सी रात का किस्सा है कि सर्दी ज्यादा होने की वजह से हम सब खाना खाने के फौरन बाद बिस्तरों में घुस गए थे। कमरे में आतिशदान रोशन था, जिसकी राहत बख्श गर्मी से कमरा काफी गर्म था। कमरे में लैंप की धीमी रोशनी ना होने के बराबर थी। अचानक मुझे किसी के दीवार से कूदने की आवाज सुनाई दी और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। जमीला भी उठ चुकी थी। जाफर, ये कौन हो सकता है? जमीला ने परेशान लहजे में मुझसे पूछा। तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूं। मैंने बिस्तर से बाहर निकलते हुए और बिस्तर के साथ रखे टाइम पीस पर टाइम देखते हुए कहा। रात के 1:30 बज रहे थे। जाफर, पिस्तौल अपने साथ लेते जाना, जमीला ने कहा, और मैं सर हिलाता हुआ अलमारी की तरफ चला गया। अलमारी में से पिस्तौल निकालकर मैं अभी बाहर की तरफ जाने ही लगा था कि दरवाजा एक धमाके से खुल गया और 2 पिस्तौल बरदार अपने चेहरों को कपड़े से छुपाए अंदर दाखिल हो गए। पिस्तौल फेंक कर बाहर चलो, उसने गुर्राती हुई आवाज में कहा, और मैंने पिस्तौल मेज पर रख दी। चलो बाहर, और तुम भी चलो बाहर, उसने पहले मुझे और बाद में जमीला से कहा, और हम दोनों कमरे से बाहर चल दिए। दरमियान वाले कमरे में पहुंचकर पहले नकाबपोश ने दूसरे से कहा, सामने वाले कमरे में अगर कोई मौजूद हो तो उसे भी बाहर ले आओ। और दूसरा नकाबपोश सर हिलाता हुआ बच्चों के कमरे की तरफ चल दिया। मिलानी बच्चों के साथ ही सोती थी, इसलिए थोड़ी देर बाद मिलानी तीनों बच्चों के साथ हमारे सामने मौजूद थी और सवालिया नजरों से मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन मैं उसे क्या बताता, इसलिए खामोश ही रहा। मैं इन्हें कवर करता हूं, तुम सब कमरों को अच्छी तरह चेक करो और घर में जो जेवर या नकदी मिले यहां ले आओ, पहले नकाबपोश ने दूसरे से कहा, और दूसरा नकाबपोश सर हिलाता हुआ कमरों की तरफ चल दिया। ये कौन लोग हैं? उसके कमरे से बाहर निकलते ही मिलानी ने पूछा। डाकू या चोर हैं, तुम फिक्र ना करो, अपना काम करके खुद ही चले जाएंगे, मैंने तंजिया लहजे में कहा, और मिलानी गौर से कमरे में खड़े नकाबपोश को देखने लगी। थोड़ी देर बाद अंदर कमरों में मौजूद नकाबपोश बाहर निकल आया। उसके हाथ में जमीला के शादी के जेवरात के डिब्बे और घर में मौजूद नकदी थी। उस्ताद, बस यही चीजें अंदर कमरे में मौजूद थीं, उसने अपने साथी से कहा। काफी हैं, चलो इन्हें रस्सी से बांधो। पहले नकाबपोश ने अपनी कमर के गिर्द लिपटी हुई रस्सी को खोलते हुए दूसरे नकाबपोश से कहा, लेकिन रस्सी खोलते हुए उसकी तवज्जो हम पर से हट चुकी थी। मेरे लिए इतना मौका ही काफी था। मैंने अपनी जगह से छलांग लगाई और उसे अपने साथ लेता हुआ जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही उसने अचानक ही फायर कर दिया, लेकिन झटका लगने की वजह से निशाना खता हो चुका था, इसलिए गोली छत पर लगी। मैंने उस पर मुक्कों की बारिश कर दी। इतनी देर में जमीला भी चीखती हुई मेरी मदद को पहुंच चुकी थी और थप्पड़ों से उसकी खातिर मदारत करने लगी। नकाबपोश का दूसरा साथी हाथ में जेवरात के डिब्बे लिए खड़ा हैरानी से हमें देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। दोनों हाथों में जेवरात के डिब्बे मौजूद थे। उसने झिंझलाकर डिब्बों को जमीन पर फेंक दिया और आगे बढ़कर मेरी बीवी को जमीन पर धक्का देकर उस पर लातों की बारिश कर दी। जमीला ने बुरी तरह चीखना शुरू कर दिया। उसके चीखों की आवाज सुनकर मैं बदहवासी में अपने नीचे मौजूद नकाबपोश को छोड़कर जमीला की तरफ बढ़ा, लेकिन मेरे पीछे मौजूद नकाबपोश ने अचानक ही मुझे पीछे से पकड़कर जमीन पर गिरा लिया और मुझे मुक्के मारने लगा। अब जमीला की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। शायद वो बेहोश हो गई थी, लेकिन वो नकाबपोश अब भी उसे ठुड्डे मार रहा था।
मिलानी हैरानी से खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। उसे जैसे अचानक ही होश आ गया। रुक जाओ, दोनों रुक जाओ, वरना अपनी तबाही के जिम्मेदार तुम दोनों खुद ही होगे, उसने गरजती हुई आवाज में कहा। पता नहीं उसकी आवाज में ऐसा क्या बात थी कि वो दोनों अचानक ही रुक गए, ऐसे जैसे चाबी खत्म होने पर खिलौना रुक जाता है। दोनों अहमकों की तरह मुंह उठाए मिलानी को देख रहे थे। इधर साइड पर खड़े हो जाओ, मिलानी ने तहकमाना लहजे में कहा, और वो दोनों सर झुकाए आराम से साइड पर पड़ी कुर्सियों के पास आकर खड़े हो गए, जैसे वो मिलानी के शागिर्द हों और मिलानी उनकी उस्ताद हो। अब आप इनके साथ जो सलूक करना चाहें कर सकते हैं, ये कोई मजामत नहीं करेंगे, मिलानी ने मुझसे कहा, और मैं मुंह और नाक से खून पहुंचता हुआ उठ खड़ा हुआ। जमीला जमीन पर बेतरतीब अंदाज में बेहोश पड़ी थी। जमीला, होश में आओ, तुम ठीक तो हो ना? मैंने जमीला की तरफ बढ़ते हुए कहा। जमीला के भी नाक और मुंह से खून बह रहा था, एक आंख पर नील पड़ चुका था। मैं उसके चेहरे का यह हाल देखकर गम के शिद्दत से पागल ही तो हो गया। चीख मारता हुआ मैं उठ खड़ा हुआ और सर झुकाए उन दोनों नकाब पोशों पर टूट पड़ा। ठुड्डे मुक्के मारता हुआ मैं गुस्से से पागल हो रहा था, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि इतनी मार खाने के बावजूद उन दोनों ने मुझ पर हाथ तक नहीं उठाया। हाथ उठाना तो दूर की बात थी, दोनों ने उफ तक नहीं की, बस खामोशी से मार खाते रहे। जब मेरा गुस्सा कुछ ठंडा हुआ तो मैं दोबारा जमीला की तरफ मुतवज्जो हुआ। वो अब भी बेहोश थी। मिलानी, हमें इसे अस्पताल ले जाना होगा, तुम मेरी मदद करो, मैं जमीला को जीप तक ले जाता हूं। तुम इन दोनों को इस पिस्तौल से कवर करे रखो, कहीं ये फिर कोई बदमाशी न करें। मैंने नीचे पड़ा पिस्तौल मिलानी के हाथ में थमाते हुए कहा। तुम बेफिक्र रहो, ये अब मेरी इजाजत के बगैर जरा सी भी हरकत नहीं कर सकते। तुम जमीला को जीप की तरफ ले चलो। और फिर हम डाकुओं को पुलिस के हवाले करने के बाद सुबह 7 बजे अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर जमीला को चेक कर चुका था, उसने जमीला को अस्पताल ही में एडमिट करने का मशवरा दिया, इसलिए हम सब उस वक्त अस्पताल के एक प्राइवेट रूम में मौजूद थे। जमीला बिस्तर पर लेटी थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर तारिक गले में स्टेथोस्कोप लटकाए और हाथ में जमीला की एक्सरे रिपोर्ट लिए अंदर दाखिल हुआ। डॉक्टर साहब, जमीला ठीक तो हो जाएगी ना? मैंने बेताबी से डॉक्टर तारिक से पूछा। आप मिस्टर जाफर हैं इनके शौहर? डॉक्टर ने मेरी बात का जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर दिया, और मैंने सिर्फ सर हिला देना ही बेहतर समझा। इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इनका एक गुर्दा खत्म हो चुका है, सीने की कुछ पसलियां भी टूट चुकी हैं। आप मुझे बता सकते हैं इन पर इतना सख्त तशद्दुद किसने किया है? और मैं अपना सर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गया। अब मैं उसे क्या बताता कि उस एक रात में हम पर क्या गुजरी थी, लेकिन बहरहाल उसे सब कुछ बताना ही पड़ा। उसे यह भी बताना पड़ा कि हम पुलिस में रिपोर्ट करवा चुके हैं, वरना तो वो ऑपरेशन करने को भी तैयार नहीं था। दोपहर तक जमीला का ऑपरेशन हो चुका था और वो एक गुर्दे से महरूम हो चुकी थी। डॉक्टर ने उसे मुकम्मल आराम की हिदायत दी थी। 1-2 हफ्ते बाद जमीला को दोबारा घर शिफ्ट किया जा चुका था, लेकिन मुकम्मल आराम की वजह से हर वक्त बिस्तर पर लेटी रहती थी। डॉक्टर ने कहा था कि अब भी उसकी हालत खतरे से बाहर नहीं है। उस नकाबपोश की अंधाधुंध लातों ने जमीला के दोनों गुर्दों को मुतासिर किया था। एक गुर्दा तो बिल्कुल ही नाकारा हो गया था, जबकि दूसरा गुर्दा अब भी काफी हद तक जख्मी था। घर का तमाम निजाम मिलानी संभाल चुकी थी। हांडी रोटी करने और बच्चों को संभालने के अलावा वो जमीला की देखभाल भी बहुत तुंदही से कर रही थी। मैं जो जमीला और बच्चों की वजह से बहुत परेशान था, मिलानी के इस तरह घर को संभाल लेने की वजह से कुछ मुतमईन हो गया था और दोबारा बागों की देखभाल और जमीनों के कामों पर लग गया था। ये ऐसी ही एक उदास सुबह का जिक्र है जब जमीला हम सबको रोता छोड़कर कज़ाए इलाही से जा मिली। मेरी तो दुनिया ही अंधेर हो गई, लेकिन बच्चों की वजह से मैंने अपने आप को किसी न किसी तरह संभाले रखा। फिर मिलानी ने भी मेरा बहुत साथ दिया। जमीला की वफात के बाद से लेकर उसे दफनाने तक मुझे हौसला बुलंद रखने की तलकीन करती रही। मैंने भी खुदा की मर्जी में अपनी मर्जी जानी और हालात से समझौता कर लिया और अपने आप को दोबारा जिंदगी की तरफ लाने की कोशिश शुरू कर दी। अपने लिए नहीं, बल्कि एहसन, हसन, फरजाना और मिलानी के लिए। फिर पता भी नहीं चला किस तरह एक महीना गुजर गया। एक दोपहर को जब मैं जमीनों पर काम करने वाले मजदूरों को गांव छोड़कर और बच्चों को स्कूल से लेकर वापस आ रहा था, तो मुझे उसी पहाड़ के पास, जिसके पीछे मिलानी के बकौल उसके कबीले ने पड़ाव डाला था, एक खूबसूरत नौजवान मुझे सड़क के किनारे खड़ा मिला। उसके इशारे पर मैं रुक गया। उसने कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम रब्बी है, तुम मेरे नाम से तो जरूर वाकिफ होगे। मिलानी ने तुम्हें मेरे बारे में बताया होगा। उसने मुझसे कहा, अच्छा तो तुम रब्बी हो, लेकिन मुझे इस तरह रोकने से तुम्हारा क्या मकसद है? मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा। वो एक खूबसूरत सा नौजवान था, उसी तरह के कपड़ों में मलबूस था जैसे कपड़ों का लिबास पहली मुलाकात के दौरान मिलानी ने पहन रखा था।
कद काठ आम बंदों से कुछ ज्यादा ही लंबा था। आंखें बड़ी बड़ी और नाक सुतवां थी। बाल लंबे लंबे थे जो उसके शानों को छू रहे थे। वो कहने लगा, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मिलानी बहुत खतरनाक लड़की है। उसे अपने घर से निकाल दो, वरना वो तुम्हारे घर को तबाह करके रख देगी, और उसकी एक झलक तुम देख ही चुके हो। रब्बी ने कहा, तुम्हारे मशवरे का शुक्रिया रब्बी, लेकिन तुम कौन सी झलक की बात कर रहे हो? मैंने उससे पूछा। मैं तुम्हारी बीवी की मौत की बात कर रहा हूं। तुम्हारी बीवी अच्छी खासी सेहतमंद थी, इससे पहले कभी बीमार भी नहीं हुई थी। फिर आखिर मिलानी के तुम्हारे घर में दाखिल होते ही ये सब कुछ क्यों हो गया? उसने कहा, मेरी बीवी की मौत मिलानी की वजह से नहीं बल्कि उन डाकुओं की वजह से हुई है। मैंने कहा। रब्बी कहने लगा, वो डाकू मिलानी के साथी ही तो थे। वो उन्हें मिलानी ही ने तुम्हारे घर भेजा था। इसका सबूत यह है कि जब वो डाकू तुम्हारी बीवी को पीट रहा था तो मिलानी उन्हें रोकने के बजाय आराम से खड़ी उन्हें देखते क्यों जा रही थी? उसने फौरन ही उन्हें रोकने की कोशिश क्यों ना की? हालांकि वो अपनी ताकत की बदौलत उन्हें शुरू ही में रोक सकती थी, जैसा कि उसने बाद में भी किया था। अगर वो शुरू में उन्हें रोक लेती तो आज तुम्हारी बीवी जिंदा होती। रब्बी ने कहा, लेकिन आखिर मिलानी को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? उसके ऐसा करने से आखिर क्या फायदा हो सकता है? मैंने परेशान लहजे में पूछा, क्योंकि वाकई मिलानी अजीबो गरीब ताकत की मालिक होने के बावजूद उस दिन काफी देर तक जमीला को पिटते देखती रही थी और उसने जमीला को बचाने की कोशिश नहीं की थी। रब्बी कहने लगा, दरअसल तुम पहले जमीला से और दूसरे नंबर पर मिलानी से मोहब्बत करते हो, और मिलानी ये चाहती थी कि तुम सिर्फ और सिर्फ उससे मोहब्बत करो। कोई भी औरत अपनी मोहब्बत को तकसीम होता नहीं देख सकती, बल्कि पूरी की पूरी मोहब्बत की हकदार बनने की कोशिश करती है, जैसा मिलानी ने किया। और अब तुम्हारी मोहब्बत की वो अकेली मालिक है, रब्बी ने कहा। और मैं सोच में पड़ गया। वाकई मिलानी शुरू ही से जमीला से दूर दूर रहने की कोशिश करती थी। कभी भी उसने जमीला से सही मुंह बात करने की कोशिश ना की थी, और मेरे ख्याल में जमीला की तीमारदारी करना भी सिर्फ एक ड्रामा था ताकि मुझे शक ना हो। लेकिन ये सब कुछ मुझे बताने से तुम्हारा क्या मकसद है? मैंने पूछा। रब्बी कहने लगा, मैं मिलानी से मोहब्बत करता था और करता हूं। मैं तुम्हें यह बात समझाना चाहता हूं कि मिलानी तुम्हारे काबिल नहीं है और तुम मिलानी के काबिल नहीं हो, क्योंकि तुम इंसान हो और वो एक गैर मखलूक है, जिनजादी। तुम्हारा तमाम जिंदगी उसके साथ गुजारना मुमकिन नहीं, क्योंकि वो इतनी बड़ी ताकतों की मालिक है कि इन ताकतों की बदौलत तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा सकती है। इसलिए अगर मेरी मानते हो तो उसे अपने निकाह से आजाद कर दो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। उसने मुझे समझाते हुए कहा। मैं सोचने लगा, कहता तो ये ठीक ही है। वो वाकई अजीबो गरीब ताकतों की मालिक है। जमीनों पर रातों रात ट्रैक्टर चलाना, उन बंदों को अपनी आंखों के जरिए काबू कर लेना, अचानक गायब हो जाना और अचानक नमदार हो जाना, ये सब कुछ वाकई बहुत अजीबो गरीब था। वो वाकई इन ताकतों की बदौलत मुझे अपनी उंगलियों पर नचा सकती थी, बल्कि कुछ भी कर सकती है। आप सोच क्या रहे हैं? जितनी जल्दी मुमकिन हो उसे घर से निकाल दें, यही आपके लिए बेहतर है। वैसे मेरी दुआएं आपके साथ हैं। खुदा हाफिज, रब्बी ने कहा और मेरी नजरों के सामने से गायब हो गया। फिर रात को खाने के बाद जब बच्चे सोने के लिए अपने कमरे में जा चुके थे, मैं और मिलानी कमरे में अकेले मौजूद थे, तो मैंने उससे पूछ ही लिया, मिलानी, जब से तुम हमारे घर रह रही हो, एक बात मैंने शिद्दत से महसूस की थी कि तुम जमीला से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखना चाहती थी, बल्कि इससे ज्यादा बातचीत भी नहीं करना चाहती थी। इसकी क्या वजह थी? मैंने मिलानी से पूछा। क्योंकि वो तुम्हारे बच्चों की माँ थी और मेरे मुकाबले में उसकी हैसियत तुम्हारे दिल में ज्यादा थी। इसके अलावा मैंने ये भी महसूस किया था कि तुम मुझसे ज्यादा मोहब्बत और मुझसे कम मोहब्बत करते हो। ये मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे ये सब कुछ जमीला की वजह से है। इसलिए मैंने उससे इंतकामन कम बातचीत करती थी। लेकिन अब मुझे अक्ल आ गई है, मैं गलती पर थी, मेरी सोच बिल्कुल गलत थी। लेकिन अब क्या हो सकता है? जो होना था वो तो हो गया ना, मिलानी ने जवाब दिया। अगर तुम उस दिन जमीला को नकाब पोशों से पिटने से कुछ देर पहले बचा लेती तो आज शायद जमीला हमारे दरमियान जिंदा मौजूद होती। लेकिन तुम तो उससे इंतकाम लेना चाहती थी ना। तुम तो चाहती यही थी कि जमीला मेरे और तुम्हारे दरमियान से हट जाए। फिर भला तुम उसे क्यों बचाती? मैंने कहा। मिलानी बोली, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आखिर तुम आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? इसलिए मिलानी के मुझे मालूम हो चुका है कि वो डाकू तुम्हारे साथी थे और दरअसल तुम जमीला को अपने रास्ते से हटा देना चाहती थी, इसलिए तुमने ये हथकंडे इस्तेमाल किए। तुम्हें मालूम था कि जमीला मेरे बच्चों की माँ है और उसे इस घर में तुम्हारे मुकाबले में ज्यादा हैसियत का इख्तियार हासिल है, इसलिए तुमने अपनी हैसियत से इजाफा करने के लिए उसे रास्ते से हटा दिया। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? मैंने गुस्से से खोलते हुए कहा। मिलानी बोली, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे बारे में ऐसा भी सोच सकते हो।
یہ صحیح ہے کہ میں جمیلہ سے بہت حسد کرتی تھی، لیکن اسے مار دینا یہ میرے بس سے باہر تھا۔ میں تو ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن مجھے تمہاری سوچ پر بہت افسوس ہو رہا ہے۔ آخر تم نے میرے بارے میں ایسا کیوں سوچا؟ ملانی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے اس لیے سوچا ہے ملانی کہ یہ حقیقت ہے کہ تم ایک خوبصورت چڑیل ہو۔ میری بیوی کو تم نے مارا ہے۔ جب سے تم اس گھر میں داخل ہوئی ہو ہمارے گھر کی خوشیوں کو نظر لگ گئی ہے۔ خدا کے واسطے اس گھر سے چلی جاؤ، مجھ پر اور میرے بچوں پر رحم کرو، چلی جاؤ یہاں سے۔ میں نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور وہ تھوڑی دیر آنسو بھری آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اچانک ہی غائب ہو گئی اور میں نے اٹھ کر لیمپ بند کر کے کمرے میں اندھیرا کر دیا۔ دوسرے ہی دن مجھے معلوم ہو گیا کہ عورت کے بغیر گھر کتنا نامکمل ہوتا ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، میں مجبور تھا۔ الٹا سیدھا ناشتہ بنا کر میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ بھائی تم لوگوں کو اس طرح کے ناشتے پر ہی گزارا کرنا پڑے گا، اس لیے گلا شکوہ کیے بغیر ناشتہ زہر مار کرنے کی کوشش کرو۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ابو امی اور آپی کہاں چلی گئی ہیں؟ فرزانہ نے پوچھا۔ وہ ملانی کو آپی ہی کہتی تھی۔ تمہاری امی جلد واپس آ جائیں گی، وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے شہر گئی ہوئی ہیں، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اور آپی کہاں ہیں؟ فرزانہ نے پوچھا۔ وہ اپنے قبیلے واپس چلی گئی ہیں، اب واپس نہیں آئیں گی، میں نے کہا۔ لیکن ابو امی کا تو کوئی رشتہ دار نہیں تھا، پھر وہ کس سے ملنے گئی تھی؟ احسن نے پوچھا۔ وہ جمیلہ سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے سب سے زیادہ بے چین وہی تھا۔ ہے نا بھائی، تمہیں معلوم نہیں ہے، جلدی سے ناشتہ کرو، اسکول سے دیر ہو رہی ہے، میں نے کہا اور اٹھ کر جیپ کی طرف چل دیا۔ بچوں کو اسکول چھوڑ کر اور مزدوروں کو گاؤں سے لے کر میں زمینوں پر چلا گیا۔ دوپہر تک کام کرنے کے بعد میں مزدوروں کو گاؤں چھوڑ کر اور بچوں کو اسکول سے لے کر واپس گھر آ گیا۔ پہلے جب ہم گھر میں داخل ہوتے تھے تو ہمیں کھانا تیار ملتا تھا، لیکن اب گھر میں ویرانی پھیل چکی تھی اور ہم بالکل اکیلے تھے، بھلا کون کھانا پکاتا؟ بہرحال میں نے جلدی جلدی پیاز لہسن وغیرہ کاٹ کر ہانڈی چولہے پر چڑھا دی۔ بچے کپڑے بدل کر اور منہ ہاتھ دھو کر کھانے کے انتظار میں میرے سامنے ہی بیٹھے تھے۔ ابو امی واپس آ جائیں گی نا؟ احسن نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، میں نے ہانڈی میں چمچ چلاتے ہوئے کہا۔ ابو آپی کیوں اپنے قبیلے واپس چلی گئی ہیں؟ فرزانہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور ہانڈی کو چھوڑ کر روٹی توے پر چڑھا دی اور خود جمیلہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایک دم ہی کیسے زندگی بدل گئی تھی۔ کبھی جب ہم گھر میں داخل ہوتے تھے تو ہمیں کھانا تیار ملتا تھا، جمیلہ ہمارے استقبال کے لیے موجود ہوتی تھی، اور اب اچانک مجھے ہانڈی کے جلنے کی بو کی وجہ سے اپنے خیالات کی دنیا سے واپس آنا پڑا۔ ہانڈی لگ چکی تھی۔ میں نے جلدی سے ہانڈی میں تھوڑا پانی ڈال کر چمچہ ہلانا شروع کر دیا، لیکن دوسری غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ میں توے پر روٹی چڑھا کر اسے بھلا چکا تھا۔ اس سے وہ کب کی جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ کیا مصیبت ہے، مجھ سے کھانا وغیرہ نہیں بنتا۔ کل سے گاؤں کے ہوٹل سے کھانا لے آیا کروں گا، آج ان پھلوں وغیرہ سے ہی گزارا کر لو۔ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پھلوں کا ٹوکرا بچوں کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ ابو آپ آپی کو واپس لے آئیں، فرزانہ نے کہا۔ آپی کو نہیں، آپ بس امی کو واپس لے آئیں، وہ ہمیں بہت یاد آتی ہیں، احسن نے کہا۔ چپ کر کے کھانا کھاؤ، خبردار اب اگر آپی یا امی کی بات کی، پریشان کر کے رکھ دیا ہے تم لوگوں نے مجھے، میں نے غصے سے کہا اور اٹھ کر اندر کمرے کی طرف چل دیا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ملانی موجود تھی۔ مجھے کمرے میں دیکھ کر تم حیران ہو رہے ہوگے نا؟ اس میں حیران ہونے والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میں تو تمہارے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتی، اسی لیے دوبارہ یہاں موجود ہوں، ملانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ملانی، اگر تم میرے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتی ہو تو پھر یہاں سے گئی ہی کیوں تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ مجھے شک پڑ گیا تھا کہ ربی نے میرے خلاف آپ کے کان بھرے ہیں، میں اس کی خبر لینے گئی تھی۔ اب آئندہ وہ کبھی بھی آپ کے اور میرے درمیان نہیں آئے گا۔ ربی سامنے آؤ اور تمام کہانی سچ سچ بیان کرو، ملانی نے کہا، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہی نوجوان ربی ہمارے سامنے موجود تھا۔ بتاؤ، وہ ڈاکو تمہارے ساتھی تھے اور تم نے ایسا صرف مجھے بدنام کرنے کے لیے کیا تھا؟ ملانی نے اس سے پوچھا۔ وہ کہنے لگا، ہاں وہ ڈاکو میرے ساتھی تھے، ملانی کا کوئی قصور نہیں، مجرم میں ہی تھا، مجھے معاف کر دیں، ربی نے اداس سے لہجے میں کہا۔ چلو اب تم واپس جاؤ، ملانی نے میرے تیور بدلتے دیکھ کر کہا اور ربی غائب ہو گیا۔ تم نے اسے جانے کیوں دیا؟ وہ جمیلہ کا قاتل ہے، میں اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتا، اسے واپس بلاؤ، میں نے غصے سے کہا۔ ملانی کہنے لگی، دراصل اس معاملے میں اس کا قصور بھی کچھ زیادہ نہیں، اس کا ارادہ جمیلہ کو ختم کرنے کا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد تو صرف تمہیں مجھ سے بدظن کرنا تھا۔ اگر کسی کا قصور تھا تو وہ اس ڈاکو کا تھا جس نے غصے میں آ کر اندھا دھند تمہاری بیوی پر لاتوں اور ٹھڈوں کی بارش کر دی تھی، اور اسے اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے تو قصور کسی کا بھی نہیں تھا، بس جمیلہ کا وقت پورا ہو گیا تھا، ہم سب مل کر بھی اسے بچانا چاہتے تو نہ بچا پاتے۔
मिलानी ने कहा। ठीक है, अब तो जो होना था वो तो हो ही गया। सांप तो गुजर गया, लकीर पीटने से अब क्या फायदा। मैंने दूसरी दफा गुस्से में न जाने तुमसे क्या क्या कह दिया, अब तो दोबारा माफी मांगते हुए भी मुझे शर्म आती है मिलानी, मैंने थके हुए लहजे में कहा। ऐसी कोई बात नहीं है जाफर, मैंने कभी आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना है। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूं ना। और हाँ, आज तो पहली बार मैंने आपको हांडी और रोटी पकाते हुए भी देखा है। ईमान से आप हांडी रोटी पकाते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे, मिलानी ने हंसते हुए कहा। अच्छा, तो तुम इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने के बजाय मुझे देखकर खुश हो रही थी, मैंने भवें उचकाते हुए मसनूई गुस्से से कहा। मैं आपकी मुश्किल हल करने के लिए आज हो गई हूं, चले आपको खाना बना कर दूं, वरना आप तो गांव से खाना लाने वाले थे, मिलानी ने दोबारा हंसते हुए कहा। और हम दोनों बावर्ची खाने की तरफ चल दिए। बज़ाहिर ये कहानी यहां पर खत्म हो जाती है, लेकिन मैं यानी मिलानी आप कहानी सुनने वालों को कुछ बताना चाहती हूं। बात दरअसल यह है कि इस तमाम किस्से के दौरान बेचारा भोला भाला रबी बिल्कुल बेकसूर और मासूम था, और अगर देखा जाए तो कसूरवार मैं थी, क्योंकि वो डाकू मेरे बंदे थे जिन्हें मैंने अपनी आंखों के जरिए अपना ताबे कर लिया था। उन्होंने जो कुछ किया था वो मेरी मर्जी से किया था, और मेरी मर्जी से ही उन्होंने जमीला को मौत के घाट उतारा था, और मेरी मर्जी की वजह से वो अब फांसी चढ़ चुके थे। बाद में रब्बी ने मेरे शौहर जाफर को मेरे खिलाफ उकसाने की बहुत कोशिशें की थीं, लेकिन मैंने अपने बाप से कहकर रब्बी की अच्छी खासी दुर्गत बनाई थी और उसे ये गलत बयान देने पर मजबूर कर दिया था। उसके अलावा उसका आइंदा इस दुनिया में दाखिला भी बंद करवा दिया था। आप मुझे गलत किस्म की और बहुत चालाक लड़की या जिनजादी समझ रहे होंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वाकई अपने शौहर से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। कौन औरत ऐसी होगी जो अपने प्यार को तकसीम होता देख सके। ये ठीक है कि जाफर पर पहला हक जमीला का बनता था, क्योंकि वो उसकी पहली बीवी थी, उसके बच्चों की माँ थी, लेकिन उसकी मोहब्बत कमज़ोर थी और मेरी मोहब्बत ज़्यादा ताकतवर थी। अगर मैंने अपनी मोहब्बत को आवाज़ देकर उसे अपने रास्ते से हटा दिया था तो ऐसा कौन सा गलत काम किया है। वैसे आपकी इस दुनिया में आकर मुझे एक मुहावरे के बारे में भी इल्म हुआ है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ होता है, तो फिर मेरा अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए जमीला को रास्ते से हटा देना भी जायज़ है। आपका क्या ख्याल है?